اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم یا علی مدد۔ ماہ مبارک رمضان ایسا مہینہ جس میں فقط اور فقط برکتیں نازل ہوئی ہیں۔ اس مہینے کی بہت زیادہ خصوصیات ہیں۔ سب سے بڑی اور مہم جو خوبی اور خصوصیات ہے وہ ماہ مبارک رمضان کی قدر کی رات ہے۔ شب قدر کیا ہے؟ خود خدا اپنے لاریب کتاب میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو قدر کی رات نازل کیا، یعنی قرآن کی فضیلت بھی اگر بیان کریں اور قرآن کے نزول کی بات کریں تو قدر کی رات کا ذکر ہوتا ہے۔ قدر کی رات کیا ہے؟ کتنی پوری سورہ قدر کے رات کی اہمیت کو بیان کر رہی ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، اور آپ کو کیا پتا، آپ کو کیا معلوم کہ قدر کی رات کیا ہے؟ پھر خود خدا بیان کر رہے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر کی رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ ایسے نہیں کہا کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، بلکہ کہا کہ خیر ان سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے۔ پچھلے زمانے میں انسان کی بہت زیادہ عمر ہوا کرتی تھی، لیکن اس زمانے میں انسان کی عمر بہت کم ہے۔ تو اس زمانے کے لوگ کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ جو پچھلے زمانے کے لوگ تھے ان کی عمریں زیادہ تھی تو یقیناً ان کے ثواب، ان کے نامہ اعمال وہ بھی زیادہ تھے، تو ہم نے کیا قصور کیا کہ ہمارے پاس اتنی عمر ہی نہیں ہوتی کہ ہم کیا کر سکیں؟ تو یہ اگر سورہ انسان سمجھ لے تو اس میں دیکھیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ افضل سے زیادہ۔ اب 1000 مہینوں سے زیادہ افضل کی بات کیا ہے؟ اگر اس کو ہم شمار کریں اور اس کا حساب کریں تو 83 سال بنتے ہیں۔ ایک رات 83 سال کے برابر ہے۔ اگر انسان اس رات لیلۃ القدر، قدر کی رات میں کوئی ایک عمل، اچھا عمل انجام دے، یعنی خدا کے قول کے مطابق، اس سورہ کی آیت کے مطابق، یہ ایک عمل جو ہے 83 سال سے زیادہ افضل ہو جاتا ہے، زیادہ ہے۔ تو یہ اس زمانے کے انسان کے لیے خدا کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے۔ اس رات کو کس طرح گزارنا چاہیے؟ اس رات میں خداوند متعال سے کیا مانگنا چاہیے؟ اس رات میں انسان کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ انسان چاہے جیسا بھی ہو، چاہے جیسا بھی خطا کار کیوں نہ ہو، لیکن اس رات میں اگر خدا کی بارگاہ میں آ جائے اور خدا کی بارگاہ میں روئے، گریا کرے، خدا سے دعائیں مانگے، تو یہ ایک رات اس کے 83 سال کے برابر ہے۔ اگر ایک انسان ہے بالغ ہونے کے بعد، مثال کے طور پر وہ 20 سال، 40 سال، 60 سال تک اگر زندہ رہتا ہے تو ہر سال یہ رات تکرار ہوتی ہے اس کی زندگی میں، تو خود اندازہ لگائے کہ اس کو کتنی خدا نے جو ہے توفیق عطا کی کہ یہ راتیں اس کی زندگی میں آ رہی ہے۔ وہ کچھ ایسا مانگے، وہ کچھ اس طرح توبہ کرے کہ وہ جو پچھلے گناہ وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، یہ ایک انسان نیا ہو جاتا ہے۔ یہ فقط اس سورہ کی ہر آیت کے بارے میں ہم غور و فکر کریں تو یقیناً ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔
اس قدر کی اہمیت کو ہمارے لیے سمجھنا آسان نہیں ہے. خود خدا بیان کر رہا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، قدر کی رات کو آپ سمجھ نہیں سکتے، درک نہیں کر سکتے، اتنی اہمیت ہے. پھر کچھ چیزیں بیان کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے. تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں اللہ کی طرف سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح نازل ہوتا ہے. پہلے تو انسان تعجب کرے کہ بھائی فرشتے تو خود رسول اللہ کے زندگی میں نازل ہوا کرتے تھے، حضرت جبرائیل تو رسول اللہ کی زندگی میں نازل ہوتا تھا، آتا تھا، آیتیں لے کر آتا تھا. لیکن یہ کیسی رات ہے جو ہر سال فرشتے نازل ہوتے رہتے ہیں. تنزل ایک ایسا عربی صیغہ ہے جس کی معنی یہ نہیں کہ اس زمانے میں نازل ہوا کرتے تھے فرشتے، نہیں، بلکہ یہ حال اور استقبال کی معنی دے رہا ہے. یہ عربی ہے. اس لفظ کے اندر کیا معنی پائی جاتی ہے کہ بھائی فرشتے فقط اس زمانے میں نازل نہیں ہوا کرتے تھے بلکہ اب بھی نازل ہوتے ہیں. خدا کی طرف سے رحمتیں، برکتیں، نعمتیں نازل کرتے ہیں. وہ سب کچھ لے کر آتے ہیں اس خدا کے مہمان کے لیے. خود میزبان خدا ہے، مہمان کے لیے اللہ کی جانب سے، اللہ کی طرف سے فرشتے آ رہے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح، روح کی معنی علماء نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی کی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس رات کو نازل آتے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اللہ کے امر سے آتے ہیں. اللہ ان کو حکم کرتا ہے کہ جائیں، اللہ ان کو کہتا ہے کہ جاؤ، میرے بندوں کے لیے نعمتیں لے کر جاؤ، رحمتیں لے کر جاؤ، برکتیں لے کر جاؤ. تو یہ انسان کیوں اس رات کو کھو جاتا ہے، کیوں اس رات کی معرفت حاصل نہیں کرتا؟ اس کے لیے بہت بڑی امید کی رات ہے، تقدیر لکھنے کی رات ہے. آئیں اس رات کی اہمیت کو سمجھیں اور خدا کی بارگاہ میں اس رات ایسے اعمال انجام دیں جو ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے ہو. اب دیکھیں 1000 مہینوں سے اگر افضل ہے، اگر کوئی اس رات خیرات کرے خدا کی بارگاہ میں تو وہ ایک رات کا ثواب نہیں لکھا جاتا، وہ 1000 مہینوں کے راتوں سے افضل لکھا جاتا ہے. اگر کوئی صدقہ دے، اگر کوئی کسی غریب مسکین یتیم کی مدد کرے اس رات میں، اگر کوئی استغفار کرے، یعنی جو بھی عمل اس ایک رات میں انسان انجام دیتا ہے تو اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت ملتی ہے فقط اس ایک رات کے اندر. تو آئیں اس رات کی اہمیت کو جانیں اور اس رات کو اپنے ہاتھوں سے نہ نکلنے دیں تاکہ خدا ہم سے راضی ہو جائے. ہم تو اپنے پروردگار کی ایسی نعمتیں ہیں جن کو یاد بھی نہیں کرتے، لیکن خدا ہمیں نہیں بھولتا. انہوں نے ہمارے لیے ایک خاص اہتمام کیا ہے ماہ مبارک رمضان میں. خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں توفیق عطا کر کہ اس رات کی اہمیت کو سمجھ سکیں اور اس رات میں خدا کی عبادت کر سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.